أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 11ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 106 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان فوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور ان لوگوں کو پناہ دینے کے لیے جنہوں نے اللہ سے جنگ کی اور اس کے رسول سے جنگ کی، من قبل اس کے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور یہ لوگ ضرور قسم کھائیں گے، اور یہ لوگ وَلَيَحْلِفُنَّ یہ لوگ ضرور قسم کھائیں گے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى کہ ہمارا مقصد صرف بھلائی کرنے کا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں کس مسجد کا ذکر ہے؟ اصل میں منافقین کا ایک خطرناک گروہ تھا جس نے ایک سازش کے تحت ایک مسجد بنائی تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ کے قبیلے خزرج میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر۔ یہ عیسائی ہو گیا تھا اور اس نے اپنی نقلی دینداری کا ڈھونگ رچ کر کے مدینہ کے لوگوں میں اپنی بڑی جگہ بنائی تھی ان کے دل میں، اور اپنی درویشی کی وجہ سے یہ بہت مشہور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے ابو عامر کو بھی اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، الٹے اللہ کے رسول کو اپنا حریف سمجھ لیا، اپنا اوپوننٹ سمجھ لیا، اپنا مقابل سمجھ لیا، اور بدر سے لے کر کے حنین تک جتنی جنگیں ہوئیں تمام جنگوں میں یہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرتا رہا، ان کا سپورٹ کرتا رہا۔ جنگ حنین کے بعد جب مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب ہو گئی تو یہ شخص ملک شام چلا گیا، اور وہاں سے اس نے منافقین کو ایک خط لکھا، اور اس نے لکھا کہ میں شام کے اندر کوشش کر رہا ہوں کہ روم کے کا بادشاہ مدینہ پر چڑھائی کر کے مدینہ پر مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ وہاں ایک فرنٹ قائم کرو اور ایک مسجد کے نام سے تم لوگ ایک ایسا اڈا بناؤ جہاں ہماری خفیہ میٹنگیں ہو سکیں، اپنا کوئی سفیر میں بھیجوں تو وہاں پر اس کو ٹھہرا سکو، اور اس کے بعد اگر مسلمانوں کے اوپر وہاں حملہ ہوا تو تم وہاں ہتھیار وغیرہ بھی اکٹھا کر لو۔ اس خطرناک پلاننگ کے تحت منافقین نے قباء میں، مسجد قباء سے کچھ دوری پر ایک عمارت مسجد کے نام سے بنائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ ہم نے کمزور اور بوڑھے لوگوں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ یہاں آ کر کے نماز پڑھ دیں تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے۔ آپ نے کہا کہ میں واپسی کے بعد اس مسجد میں آ کر کے نماز پڑھوں گا، لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر ذو اوان نام کے مقام پر یہ آیت نازل ہو گئی اور منافقین کا بھنڈا پھوٹ گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو، حضرت مالک بن دخشم کو اور معن بن عدی کو، دو صحابی کو آپ نے بھیجا، اور انہوں نے جا کر کے اس بلڈنگ کو جو ان منافقوں نے مسجد کے نام سے بنائی تھی اس کو گرا دیا، اس کو ڈسٹرائے کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے، یہ جو مسجد انہوں نے بنائی، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے درمیان فوٹ ڈالنے کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے بنائی تھی، اور یہ قسم کھا کھا کر کے کہیں گے، یہ قسم کھا کر کے کہیں گے وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى یہ ضرور قسم کھائیں گے کہ ہمارا مقصد بھلائی کا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا اے نبی خبردار، آپ وہاں ہرگز نہ کھڑے ہوں، کبھی نہ کھڑے ہوں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی تھی پہلے ہی دن سے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہوں۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا
وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں، اس مسجد میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی؟ اس سلسلے میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مسجد قباء مراد ہے، بعض کا قول ہے اس سے مسجد نبوی مراد ہے۔ دونوں مراد ہو سکتی ہے۔ ان دونوں مسجدوں کی بنیاد تقوی پر پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی۔ یہاں جو یہ ذکر کیا گیا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک اور صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، تو اس سے مراد اہل قباء ہیں، مسجد قباء کے مصلیان ہیں۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ جب استنجا کرتے تھے تو ڈھیلا وغیرہ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد کی 44 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا قال کانوا یستنجون بالماء۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کہ وہ انسان جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھے، ورضوان، اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے اوپر رکھے، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو اپنی عمارت کی بنیاد کسی ایسی گھاٹی کے کنارے پر رکھے جو کہ گرنے والی ہو، کسی ایسی گھاٹی کے کنارے پر وہ اپنی عمارت کی بنیاد رکھے جو گرنے والی ہو، فانہار بہ فی نار جہنم، اور پھر اس عمارت کو لے کر کے وہ جہنم کی آگ میں گر جائے۔ ظاہر ہے یہاں مومن اور منافق کا ذکر ہے کہ مومن کے عمل کی بنیاد تقوی پر اور اللہ کی رضا پر ہوتی ہے، اور کافر اور منافق کے عمل کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ کفر کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی کے اوپر ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس عمل کی بنیاد تقوی پر ہوگی وہ عمل انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا، اور جس عمل کی بنیاد کفر اور نفاق پر ہوگی وہ انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، وہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی وہ برابر ان کے دلوں میں شک کا سبب بنے گی، ان کے دل میں شک کو اور بڑھائے گی۔ یعنی یہ مسجد زرار کے نام سے انہوں نے جو بلڈنگ بنائی تھی، یہ عمارت جب تک برقرار رہتی ان کے کفر اور نفاق میں اور اضافہ کرتی۔ الا ان تقطع قلوبہم، ہاں اگر ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی جب تک ان کو موت نہ آ جائے تب تک یہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی وہ ان کے کفر اور نفاق میں اور اضافہ کرے گی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے کہ ان کو جنت ملے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اہل ایمان اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، فیقتلون، اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور خود بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جو تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی جان اور مال کے بدلے ان کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ حالانکہ جان اور مال بھی اسی کی دی ہوئی ہے، لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ جو چیز اس نے دی ہے اسی کا ہم سے سودا کرتا ہے کہ تم ہماری راہ میں اگر اپنا جان و مال قربان کرو گے تو ہم تمہیں جنت دیں گے۔ تو ایک تو جو چیز وہ ہم سے مانگ رہا ہے وہ خود اس کی دی ہوئی ہے، اور بدلے میں جو چیز دے رہا ہے وہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، وہ اللہ کی جنت ہے جو اللہ کی نعمتوں کا گھر ہے۔ تو یہ اللہ کے خاص فضل و کرم کا اعلان ہے۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تم نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا ہے اس سودے پر تم خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ، وذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مزید 9 صفات آگے کی آیت میں بیان کی گئی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، کہ یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا ہے اپنی جان و مال کو قربان کرنے کا، یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ العابدون، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الحامدون، یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ السائحون،
اور یہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سائحون یہ سیاحت سے لفظ بنا ہے، اس کی جو اکثر مفسرین جو تفسیر کی اس سے مراد روزہ ہے۔ علامہ ابن کثیر نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے جہاد فی سبیل اللہ مراد ہے، اور اس کی تائید ابو داؤد کی ایک حدیث سے ہوتی ہے جو ابو داؤد کے اندر 2486 نمبر کی حدیث ہے، اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی جو سیاحت ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی لذتوں کو آدمی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ کی راہ میں جہاد ہے، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں ہر وقت انسان کے سامنے موت ہوتی ہے۔ تو دنیا کی لذتوں کو اگر انسان چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز سیاحہ، جو قرآن نے جو سیاحت بتائی ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ سیاحت سے مراد یہاں عام سیر و تفریح نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ عام سیر و تفریح بھی جائز حدود میں رہ کر کے کرنا جائز ہے، مگر اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے مراد جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ جنگلوں اور بیابانوں میں آبادی کو چھوڑ کے جا کر کے اللہ کی عبادت کی جائے۔ ہاں، فتنے کا ایسا دور آ جائے جب فتنوں کو سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے، تو ایسے وقت میں آبادی کو چھوڑ کر کے جنگلوں اور پہاڑوں پہ جانے کو اللہ کے رسول نے جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 19 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 1888 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم، قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال غنم یتبع بها شعف الجبال، مسلمان کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کو وہ لے کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے گا، وہ مواقع القطر، بارش ہونے کی جگہوں اور پہاڑ کے چوٹی پہ چلا جائے گا، یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے وہ بھاگے گا، وہ بھاگ کر کے اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کی اجازت ہے، باقی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جنگلوں اور بیابانوں میں جانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے جو اسلام کے اندر منع کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ سیاحت کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی، اللہ کے قوانین کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اے نبی آپ ایسے مومنوں کو بشارت سنا دیجیے۔ اس کے بعد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں، نہ تو نبی کو اس کی اجازت ہے نہ اہل ایمان کو اس کی اجازت ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے، انہم اصحاب الجحیم، کہ مشرک لوگ جہنمی ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر 1360 اور صحیح مسلم کے اندر 24 نمبر کی حدیث ہے کہ جب ابو طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول ان کے پاس گئے۔ اس وقت وہاں پر ابو جہل ابن ہشام اور عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ دونوں مشرک تھے، یہ دونوں وہاں پر موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے چچا جان، ابو طالب سے آپ نے فرمایا اے چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ، اس کلمے کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے گواہی دوں گا۔ آپ یہ کلمہ پڑھ دیجئے، اس کلمے کے ذریعے میں آپ کے لیے گواہی دوں گا۔ تو ابو جہل نے کہا اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب، اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ عبد المطلب کا اپنے باپ کا طریقہ چھوڑ دو گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کلمہ پیش کر رہے تھے اور وہ دونوں بار بار یہی بات دہرا رہے تھے، حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم، آخری بات جو ابو طالب نے کہی، کیا کہی؟ هو علی ملت عبد المطلب، کہ وہ عبد المطلب کے طریقے پر ہیں۔ وابى ان يقول لا الہ الا اللہ، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ میں منع نہ کر دیا جاؤں۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ نے منع کر دیا کہ اہل ایمان ہوں چاہے نبی ہوں، وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا کی تھی وہ ایک وعدے کی وجہ سے کی تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ،
جب ابراہیم کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے اپنے آپ کو بری کر لیا، انہوں نے برات کا اظہار کر لیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل تھے اور بڑے بردبار تھے، برداشت کا مادہ بہت زیادہ رکھتے تھے۔ یہ ان کی نرمی کی دلیل تھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا اور اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی، مگر جب اللہ نے منع کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے اس سے پھر کنارہ کر لیا۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے ان کو ہدایت دینے کے بعد، جب تک کہ ان کے لیے ایسی چیزوں کو واضح نہ کر دے جن سے ان کو بچنا چاہیے۔ اصل میں جب مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا گیا تو بعض صحابہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ اب تک جو ہم اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے تو اب تک تو ہم گمراہی کا کام کرتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جب تک کسی کام سے ہم منع نہ کر دیں، اللہ کی طرف سے منع نہ کر دیا جائے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں جب منع کر دیا جائے تب وہ کام اگر کوئی کرے گا تب اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں کرتا کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے کہ ان کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اللہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد اب منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب ان پکے ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، نبی کے ان وفادار صحابہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے غزوہ تبوک جیسے مشکل وقت میں اپنے نبی کا ساتھ دیا۔ اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی نبی کے حال پر اور مہاجرین کے حال پر اور انصار کے حال پر جنہوں نے آپ کی پیروی کی مشکل کی گھڑی میں۔ ساعۃ العسرہ، غزوہ تبوک کو مشکل کی گھڑی کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ موسم بہت گرمی کا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ فصلوں کے پکنے کا ٹائم تھا، تیسری وجہ یہ تھی کہ سفر بہت لمبا تھا، اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ وسائل کی بہت کمی تھی۔ یہ چار ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کو ساعۃ العسرہ کہا، مشکل کی گھڑی کہا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے توجہ فرمائی نبی کے اوپر، مہاجرین کے اوپر اور انصار کے اوپر جنہوں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا اس مشکل گھڑی میں۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جبکہ قریب تھا کہ کچھ لوگوں کے دل ڈگمگا جائیں، کچھ لوگوں کے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کے اوپر توجہ فرمائی۔ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ حالات اور پریشانی کو دیکھ کر کے ان کے دل میں وسوسے آئے، ان کے دل ڈگمگائے، مگر پھر اللہ نے ان کے اوپر کرم فرمایا اور وہ اس جنگ میں شامل ہوئے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اوپر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ نے ان تین لوگوں کے اوپر بھی توجہ فرمائی جن کے معاملے کو ٹال دیا گیا تھا، ملتوی کر دیا گیا تھا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی، زمین اپنی کشادگی کے باوجود، زمین اپنے لمبے چوڑے ہونے کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان ان کے لیے تنگ ہو گئی، ان کی جان ان کے اوپر تنگ آ گئی۔ وظنوا الا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کے کہیں اور پناہ نہیں لے سکتے سوائے اللہ کے، اللہ کو چھوڑ کر کے پناہ دینے والی کوئی ذات نہیں، اللہ ہی کی طرف ان کو پناہ ملے گی۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کے اوپر توجہ فرمائی، لیتوبوا، تاکہ آئندہ بھی وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ تین لوگ کون تھے؟ یہ تین صحابہ اللہ کے رسول کے، حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربیعہ تھے۔ یہ تین لوگ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تو ان لوگوں نے بجائے جھوٹا بہانہ بنانے کے اللہ کے رسول کے سامنے سچ بولنے کا فیصلہ کیا کہ ہم جھوٹ بول کر کے دوسری غلطی نہیں کریں گے، ہم سچ بولیں گے۔
اللہ کے نبی نے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا اور مسلمانوں کو سختی سے منع کیا کہ ان سے بات چیت نہ کی جائے۔ چنانچہ پورے مسلمانوں نے ان کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا۔ 40 دن کے بعد اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ان کی بیوی بھی ان سے دور ہو جائیں، ان کی بیویاں بھی ان سے دور ہو جائیں۔ 50 دن کے بعد ان لوگوں کی توبہ اللہ نے قبول کی اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان تینوں کی توبہ قبول کرنے کا حکم نازل ہوا۔ تو یہ ان 3 صحابہ کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قرآن کا ایک حصہ بنا دیا۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 سے لے کر کے 118 تک آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ 12 آیتیں تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 12 آیتوں میں اہم نکات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ جو مسجد مسلمانوں میں تفریق کے مقصد سے، پھوٹ ڈالنے کے مقصد سے اور منافقوں اور کافروں کو پناہ دینے کے مقصد سے، اسلام کے دشمنوں کو پناہ دینے کے مقصد سے بنائی جائے، تو اس بلڈنگ کا نام اگر مسجد بھی رکھ دیا جائے تب بھی وہ اسلامی معاشرے میں خطرناک ہے اور ایسی بلڈنگ کو ڈھا دینا چاہیے۔ ایسی مسجد میں نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ دوسری چیز یہ پتہ لگی کہ بلندی اور سرداری کی چاہت جو ہوتی ہے وہ انسان کو بہت گھٹیا اور بہت نچلے لیول تک لے کے جاتی ہے۔ ابو عامر جو ہے اللہ کے نبی کا اتنا کٹر دشمن کیوں بنا؟ کیونکہ وہ مدینہ کا سردار بننا چاہتا تھا اور سرداری کی یہ لالچ اس کو نبی کی اور ایمان کی دشمنی کی طرف لے کے گئی۔ تیسری بات یہ پتہ لگی کہ مسجد کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، دینی کام کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے۔ کوئی بھی دین کا کام اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ غور کر لیں۔ دین کے کام کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ طہارت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، پاک صاف لوگ بہت پسند ہیں۔ اب پاکی اور صفائی میں لباس کی صفائی، جسم کی صفائی، روح کی صفائی، قلب کی صفائی، اخلاق کی صفائی، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی صفائی اس میں آ جاتی ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ گناہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کے دل پر باقی رہتا ہے جب تک انسان توبہ نہ کر لے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اللہ نے شہداء کو یا مجاہدین کو جو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے فضل و کرم کا اندازہ لگائیے کہ جان اور مال خود اس کی دی ہوئی ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں اگر کوئی قربان کرتا ہے تو اللہ نے جنت کا وعدہ اس سے فرمایا ہے، اور اس سے اللہ کی راہ میں شہادت کی فضیلت بھی پتہ لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو لوگ عہد و پیمان کرتے ہیں ان کی 9 صفات کا ذکر بھی یہاں کیا گیا کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اسی طریقے سے نیکی کو حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وہ 9 صفات کا بھی ذکر کیا گیا۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اگر شرک کے اوپر مرا ہے تو ہم ایسے آدمی کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کردار پتہ لگا کہ اپنے باپ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس لیے وعدے کو نبھایا انہوں نے اور باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی، مگر جب اللہ نے منع کر دیا تو پھر باز بھی آ گئے۔ تو ان کے اخلاق کا بھی پتہ لگتا ہے اور ان کی توحید اور عقیدے کی مضبوطی کا بھی پتہ لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ جس برائی کو اللہ نے حرام قرار نہ دیا ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی فضیلت پتہ لگی اور غزوہ تبوک کی فضیلت بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل گھڑی قرار دیا ہے، اور مشکل وقت میں اپنے دل کو وسوسے سے بچا لینا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر مشکل حالات میں آپ کا دل وسوسے سے بچ جائے، ڈگمگانے سے بچ جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اور حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی فضیلت بھی معلوم ہوئی۔ تو یہ 11ویں پارے کی چند آیات تھی جن کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آگے ہم مزید آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔